بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کا آج ہم 16th لیکچر سٹارٹ کریں گے. بیفور کہ ہم 16 لیکچر سٹارٹ کریں، ہم ایک بریف سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے. میئرنگ بیہیویئر، لاسٹ چیپٹر میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ان میں سب سے پہلے میئرنگ بیہیویئر. دین وی ہیو ڈسکسڈ انڈیکیٹر. Then we have discussed components of competency. Then we have discussed advantages of comparative systems. Then we have discussed disadvantages. And then we have discussed absolute systems. Agenda of today's lecture یہ ہے: gathering performance information, components of performance management process, appraisal form, components of appraisal form, examples of appraisal forms, characteristics of appraisal forms, desirable features of appraisal forms. Gathering performance information. Performance management process includes several stages. یہ ہم پہلے بھی چیز کور کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں، اور یہ ایک طرح سے یہاں ریوائز کی جائے گی اور ایک طرح سے یہاں ریکال ہو جائے گی آپ لوگوں کو کہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. نمبر 1 پری ریکوزٹ، نمبر 2 پرفارمنس پلاننگ، نمبر 3 پرفارمنس ایگزیکیوشن، نمبر 4 پرفارمنس اسیسمنٹ، نمبر 5 پرفارمنس ریویو، نمبر 6 پرفارمنس رینیول اینڈ ری کانٹریکٹنگ. یہ 6 اسٹیجز ہیں جو کہ پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس PMP میں آتی ہیں. اس کے بعد an important component of performance assessment stage is the use of appraisal forms. These forms are instruments used to document and evaluate performance. Performance assessment stage کا ایک لازمی جز اور ایک بہت اہم کمپوننٹ appraisal form ہوتا ہے. appraisal form different organizations یوز کرتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کے اپریزل فارم یوز کرتی ہیں، اور وہ تمام فارمز ڈاکیومنٹ کرتے ہیں ایک امپلائی کی پرفارمنس کو کیٹیگریلی، یعنی کہ کیٹیگری وائز اس میں انفارمیشن ہوتی ہے اباؤٹ امپلائی پرفارمنس. آن ڈپینڈنگ آن دا نیڈز آف اے کمپنی اور آرگنائزیشن فارمز کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے یا انہیں بلڈ اپ کیا جاتا ہے یا ڈیزائن کیا جاتا ہے. یہ لائن پچھلی کٹ کر دیجیے گا. اور ڈپینڈنگ اپان دی انفارمیشن ریکوائرڈ بائی دا کمپنی، اسیسمنٹ فارمز کو، اپریزل فارمز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف دا کمپنی اور آرگنائزیشن. دیز فارمز آر انسٹرومینٹس یوز ٹو ڈاکیومنٹ اینڈ ایویلویٹ پرفارمنس. یہ فارمز انسٹرومینٹس ہوتے ہیں ایک طرح کے جو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اور ایویلویٹ کرتے ہیں پرفارمنس کو. ارلیئر وی ہیو ڈسکسڈ ویریئس ٹیکنیکس اینڈ اپروچز ٹو میئر پرفارمنس. اس سے پہلے ہم نے مختلف قسم کی ٹیکنیکس اور اپروچز ڈسکس کی، پڑھی پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے. دس چیپٹر ول پرووائڈ اے مور ایگزاسٹو ڈسکرپشن of the use of appraisal forms and their content. یہ چیپٹر جو ہے یہ مزید یوز آف اور ڈسکرپٹیو فارم میں اور مزید یوز جو کہ اپریزل فارمز کا ہو سکتا ہے اس کو اور اس کے کانٹینٹس کو بیان کرے گا. اپریزل فارم ایٹ دی کور آف اینی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم از دی اسیسمنٹ آف پرفارمنس. یعنی کہ کسی بھی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا جو بیسک اور لازمی جز ہے وہ یہ ہے کہ پرفارمنس کو اسیس کیا جائے. یعنی کہ ہر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اس کا جو مقصد ہے اور اس کا کور پرپس جو ہے وہ پرفارمنس کو اسیس کرنا ہے. انفارمیشن آن پرفارمنس is collected by using forms.
پرفارمنس کے متعلق انفارمیشن اپریزل فارمز کے ذریعے کلیکٹ کی جاتی ہے. انفارمیشن آن پرفارمنس از کلیکٹڈ بائی یوزنگ فارمز. پرفارمنس سے متعلق معلومات ایک فارم پر کلیکٹ کی جاتی ہیں, ایک فارم پر ریکارڈ کی جاتی ہیں, which can be filled out on a paper or electronically, جو کہ ایک پیپر پہ یا پھر الیکٹرانکلی فل کیے جاتے ہیں. یعنی کہ فارمز الیکٹرانکلی بھی ہو سکتے ہیں, یہ کمپیوٹر میں سافٹ کاپی ہے, یا پھر ہارڈ کاپی کی صورت میں ان فارمز کو فل کیا جا سکتا ہے. One advantage of filling the form electronically is that information can be stored and it can be easily shared. ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج الیکٹرانکلی فارم فل کرنے کا یہ ہے کہ اس انفارمیشن کو آپ بار بار شیئر کر سکتے ہیں, بار بار یوز کر سکتے ہیں, اور ہارڈ کاپی فارمز پر جس طرح آپ ایک دفعہ انفارمیشن لکھ دیں وہ آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے یا اسے موڈیفائی نہیں کر سکتے, لیکن الیکٹرانکلی سیوڈ فارمز میں آپ یہ سب موڈیفیکیشن بآسانی کر سکتے ہیں, اور اس میں ٹائم کی بھی سیونگ ہے اور کاسٹ کی بھی سیونگ ہے. فار ایگزامپل بٹوین دا مینیجر اینڈ دا HR ڈپارٹمنٹ, یعنی کہ مینیجر آف اے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ آف اور امپلائیز, اور بٹوین دا HR ڈپارٹمنٹ, یعنی کہ مینیجر کسی بھی اپنے امپلائی کی اپریزل فارم کو فل کر کے HR ڈپارٹمنٹ سے جب شیئر کرے گا تو اگر وہ الیکٹرانکلی شیئر کرے تو وہ اسے امینڈ بھی کر سکتا ہے, یا اگر HR ڈپارٹمنٹ دوبارہ وہ فارم ان سے طلب کرے کہ ہمیں وہ دوبارہ فارم دے دیجیے, اور اگر وہ سافٹ کاپی میں الیکٹرانکلی فلڈ فارم ہو تو وہ دوبارہ بھی بآسانی اسے نکال کے پرنٹ کر کے سائن آف کر کے دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ فارم ہارڈ کاپی کی صورت میں فل کیا گیا تو وہ فارم دوبارہ یوزیبل نہیں ہوگا, یا وہ مینیجر ایک دفعہ دے دے گا تو اس کے بعد وہ اگر اسے امینڈ کر کے دوبارہ دینا چاہے, یا پھر اگر اس کی انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کاپی نہیں رکھی تو وہ دوبارہ اسے HR ڈپارٹمنٹ کو نہیں دے سکتے. آلسو ہیونگ دا ڈیٹا اویلیبل ان الیکٹرانک فارم کین ہیلپ ان سبسیکوینٹ انالیسس. ڈیٹا اویلیبل جو ہوتا ہے الیکٹرانک فارم میں وہ سبسیکوینٹ انالیسز کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے آپ آرام سے سبسیکوینٹ انالیسز بھی کر سکتے ہیں. For example, in making comparisons of relative average performance levels of various units within the organization. مثال کے طور پہ اگر آپ نے performance level of different units in an organization کی comparison کرنا ہے کہ کس یونٹ کا performance level کیا ہے اور ان کا آپس میں analysis کرنا ہے, تو اس کے لیے جو الیکٹرانک فارم ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں کہ ان کی انفارمیشن کو آپ ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں. فائنلی, یوزنگ الیکٹرانک فارمز از بینیفیشیل بیکاز ایز چینجز ٹیک پلیس in the organization or job in question, forms need to be revised and updated, and electronic forms are usually easier to modify than paper forms. آخر میں الیکٹرانک فارم جو ہوتے ہیں وہ بہت مفید ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی چینج کر دیا جاتا ہے, کسی آرگنائزیشن میں کوئی چینج آتا ہے اور اس کی وجہ سے جاب ان کوسچن جو ہو, جس پہ پرفارمنس اپریزل کی گئی ہو یا جس کا پرفارمنس ریویو کیا گیا ہو, اس کا اپریزل فارم امینڈ کرنا پڑ جائے اور ریوائز کرنا پڑ جائے یا اپڈیٹ کرنا پڑ جائے, تو یہ سب کچھ اس صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے پاس الیکٹرانکلی فارمز سیوڈ ہوں, یعنی کہ آپ انہیں ایزیلی ایکسیس کریں اور ماڈیفائی کر دیں.
regardless of whether they are electronic or paper. Appraisal form usually include a combination of the following components. یعنی کہ اس کے باوجود کہ فارمز الیکٹرانکلی موجود ہوں یا پھر پیپر فارم میں یعنی کہ ہارڈ کاپی فارم میں، ان کے اندر کمبینیشن آف دیٹ جیل کمپوننٹس موجود ہوں گے. یعنی کہ جو ابھی ہم کمپوننٹس پڑھنے جا رہے ہیں وہ الیکٹرانک اور پیپر فارمز دونوں میں ان کے کمبینیشنز موجود ہوں گے. بیسک امپلائی انفارمیشن یعنی کہ ایک امپلائی سے ریلیٹڈ ضروری معلومات. دس سیکشن آف دا فارم انکلوڈ بیسک امپلائی انفارمیشن سچ ایز جاب ٹائٹل. اس سیکشن میں ایک امپلائی سے ریلیٹڈ بیسک انفارمیشن انکلوڈ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ جاب ٹائٹل کیا ہے، ڈویژن کیا ہے، ڈپارٹمنٹ کیا ہے اس جہاں پہ وہ امپلائی کام کر رہا ہے، ورک گروپ انفارمیشن، امپلائی نمبر کیا ہے امپلائی کا، پے گریڈ کیا ہے اس امپلائی کا، اور سیلری کلاسیفیکیشن کیا ہے اس امپلائی کی. یعنی کہ ایک امپلائی سے ریلیٹڈ جتنی بھی بنیادی معلومات ہوں گی وہ اس حصے میں، اس کمپوننٹ میں، اپریزل فارم کے اس کمپوننٹ میں درج کر دی جائیں گی. یہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ بیسک امپلائی انفارمیشن، جاب ٹائٹل، ڈویژن کس ڈویژن میں وہ کام کر رہا ہے، ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، ورک گروپ انفارمیشن کیا ہے اس کی، امپلائی نمبر کیا ہے، پے گریڈ، سیلری کلاسیفیکیشن، یہ تمام بنیادی انفارمیشنز ہیں. اور کوئی کمپنی اگر چاہے تو اس کے اندر کوئی چیز ایڈ بھی کر سکتی ہے اور اس سے کوئی چیز نکال بھی سکتی ہے. یعنی کہ جو کمپنی کنسیڈر کرے کہ یہ بنیادی معلومات بیسک امپلائی انفارمیشن میں ہونی چاہیے وہ انفارمیشن یہاں پہ انکلوڈ کی جا سکتی ہے. اکاؤنٹیبلٹیز، آبجیکٹیوز اینڈ اسٹینڈرڈس. دوسرا کمپوننٹ جو اپریزل فارم کا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے، آبجیکٹیو اور اسٹینڈرڈ. If the organization adopts a result approach, this section of form would include the name and description of each accountability, objectives agreed upon by the manager and employee, and extent to which the objectives have been achieved. Appraisal form کے اس کمپوننٹ میں وہ تمام اکاؤنٹیبلٹیز، آبجیکٹیوز اور سٹینڈرڈز انکلوڈ کیے جاتے ہیں جو کہ ایک امپلائی کی جاب ان کوسچن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ ریویو پیریڈ کے سٹارٹ ہونے پہ وہ تمام آبجیکٹیوز جو اس ٹائم پہ ڈیفائن کیے گئے بائی دا مینیجر اینڈ دا امپلائی اور جو اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس سیٹ کیے گئے وہ یہاں پہ مینشن کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے انگیسٹ ایکچوئل پرفارمنس کو چیک کیا جا سکے. یعنی کہ اگر ایک آرگنائزیشن اڈاپٹ کرتی ہے ریزلٹ اپروچ کو تو یہ سیکشن آف فارم اپریزل فارم شامل کرے گا نیم اینڈ ڈسکرپشن آف ایچ اکاؤنٹیبلٹی، آبجیکٹیو ایگریڈ جو آبجیکٹیو شروع میں سیٹ کیے گئے ہیں، متفق کیے گئے ہیں بٹوین دا مینیجر اینڈ دا امپلائی، مینیجر اور امپلائی کے درمیان، اینڈ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا آبجیکٹیوز ہیو بین اچیوڈ، اور وہ تمام ایکسٹینٹس جہاں تک کہ وہ آبجیکٹیو اچیو کیے گئے. کمپیٹنسیز اینڈ انڈیکیٹرز. If the organization adopts a behavior approach, this section of form includes a definition of the various competencies to be assessed together with the behavioral indicators. اگر ایک آرگنائزیشن بیہیویئر اپروچ کو اڈاپٹ کرتی ہے تو یہ سیکشن اپریزل فارم کا شامل کرے گا ڈیفینیشن آف ویریس کمپیٹنسیز، یہ کون سی کمپیٹنسیز امپلائی میں موجود ہونی چاہیے، ان تمام کی ڈیفینیشنز جو کہ ایک امپلائی میں اسیس کی جائیں گی،
اور ان کے ساتھ بیہیویئرل انڈیکیٹرز، اور ان کے ساتھ بیہیویئرل انڈیکیٹرز کیا ہونے چاہیے وہ بھی یہاں پہ مینشن کی جائیں گے اس کمپوننٹ آف دا فارم میں. میجر اچیومنٹس اینڈ کنٹریبیوشنز. Some form include a section in which a rater is asked to list 2 or 3 major accomplishments of the individual being rated during the review period. کچھ فارمز شامل کرتے ہیں یہ سیکشن جس میں وہ انڈیویجول جو کہ ریٹ کر رہا ہو، وہ مینیجر ہو سکتا ہے، باس ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ڈائریکٹر جو ریٹ کر رہا ہو، جو ریٹر ہوتا ہے، اس سے یہ کہا جاتا ہے اور اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ لسٹ کرے وہ 2 or 3 میجر اکمپلشمنٹس آف دا انڈیویجول، یعنی کہ انڈیویجول کی 2 یا 2 سے زیادہ یا 3 میجر اکمپلشمنٹس جو کہ ریویو پیریڈ میں ریٹ کی جائیں گی، یعنی کہ وہ میجر اچیومنٹس اور کنٹریبیوشنس کو ریٹ مینشن کریں. ڈیولپمنٹل اچیومنٹس. دس سیکشن آف فارم انکلوڈز انفارمیشن اباؤٹ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا ڈیولپمنٹل گولز سیٹ فار دا ریویو پیریڈ ہیو بین اچیوڈ. اس فارم کے سیکشن میں انفارمیشن اباؤٹ ڈیولپمنٹل گولز مینشن کی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے. وہ تمام ڈیولپمنٹل گولز جو کہ ایک امپلائی سے ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے ریویو پیریڈ کے سٹارٹ میں، ان تمام ڈیولپمنٹل گول سے ریلیٹڈ انفارمیشن اس پارٹ آف دا فارم میں شامل کی جاتی ہے. اور ان ڈیولپمنٹل گولز کے سامنے ان کی اچیومنٹس کیا ہوئیں، یعنی کہ ایکچوئل ریزلٹس. ایک تو یہ کہ ایئر ریویو پیریڈ کے سٹارٹ میں کون سے گول سیٹ کیے گئے تھے ریلیٹنگ ٹو ڈیولپمنٹ، اور ان ڈیولپمنٹل گولز کے انگیز اچیومنٹس کیا ہوئیں. یہ تمام چیزیں اس پارٹ آف دا فارم میں ڈسکس کی جاتی ہیں. ڈیولپمنٹل نیڈس، پلان اینڈ گولز. دس سیکشن آف فارم is future oriented, includes information about employee specific goals and timetables in terms of employee development. فارم کے اس سیکشن میں فیوچر اورینٹیڈ چیزیں شامل کی جاتی ہیں جس میں انفارمیشن ریگارڈنگ اسپیسیفک گولز اینڈ ٹائم ٹیبلز ان ٹرمز آف امپلائی ڈیولپمنٹ، یعنی کہ اسپیسیفک گولز جو کہ امپلائی نے سیٹ کیے تھے ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ریویو پیریڈ، اور ان کے ٹائم ٹیبلز کیا تھے امپلائی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، وہ سب چیزیں اس سیکشن میں فارم کے انکلوڈ کی جاتی ہیں. یعنی کہ ایک امپلائی اور اس کے مینیجر نے ریویو پیریڈ کے سٹارٹ میں جو چیزیں ایگری کی ان دا فارم آف گولز، ان دا فارم آف ڈیولپمنٹل پلانز، کہ امپلائی کو کسی خاص ایریے میں ڈیولپمنٹل نیڈ ریکوائرڈ تھی کہ وہاں انہیں کوئی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی، اور اس طرح کوئی ان کی پرفارمنس میں گیپ تھا جو کہ پچھلے ریویو پیریڈ میں سامنے آیا تھا. وہ تمام چیزیں جب امپلائی ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ریویو پیریڈ اور ایٹ دا اسٹارٹ آف دا نیو ریویو پیریڈ اپنے مینیجر کے ساتھ ایگری کرتا ہے، وہ تمام چیزیں اس سیکشن آف فارم میں یہاں پہ شامل کی جاتی ہیں اور ان کے انگیزڈ ایکچوئل ریزلٹس. Stakeholder input. Some forms include section to be filled out by other stakeholders, such as customers with whom the employee interacts. کچھ forms include کرتے ہیں section to be filled out by the other stakeholders، یعنی کہ کچھ اپریزل فارمز میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ادر اسٹیک ہولڈر، جو دوسرے اسٹیک ہولڈر ہیں جو کہ امپلائی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں
on the basis of their or on the basis or necessity of their job وہ اپنے کومنٹس اور اپنے تاثرات اس امپلائی کے بارے میں اس سیکشن آف فارم میں شامل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز میں کسٹمرز بھی آتے ہیں, ادر ڈپارٹمنٹل پیپل بھی آتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے سپلائرز ہو سکتے ہیں اس میں, اور گورنمنٹ پرسنلز ہو سکتے ہیں جن سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. وہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس سیکشن آف فارم میں اپنے تاثرات اور کمنٹس کو. امپلائی کمنٹس, دس سیکشن انکلوڈ ریئیکشنز اینڈ کمنٹس provided by employee being rated. اس سیکشن میں ریئیکشنز اور کومنٹس جو کہ امپلائی خود دیتا ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ امپلائی جس کو ریٹ کیا جاتا ہے ان اپریزل فارم, وہ امپلائی اپنے ریئیکشن ریگارڈنگ دا پرفارمنس اپریزل فارم اور ریگارڈنگ اسیسمنٹ وہ اپنے ریئیکشنز اور کومنٹس اس سیکشن آف فارم میں درج کرتا ہے. سگنیچرز, the final section of most forms includes a section in which the employee being rated, the rater and the rater's supervisor provide their signatures to show they have been seen and discuss the content of the form. یہ فائنل سیکشن ہوتا ہے بہت سے فارمز کا, یعنی کہ بہت سے اپریزل فارمز کا جو فائنل سیکشن ہوتا ہے وہ سگنیچرز کا یا سائننگ آف کا ہوتا ہے, جہاں پہ وہ انڈیویجول جس نے امپلائی کو ریٹ کیا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا مینیجر ہو گیا یا اس کا باس, وہ وہاں پہ سائن آف کرتا ہے اس ڈاکومنٹ کو. امپلائی جس کو اپریز کیا جاتا ہے یا جس کی اپریزل فارم فل کیا جاتا ہے وہ سائن آف کرتا ہے دیٹ ڈاکیومنٹ. اور اس کے علاوہ ریٹر سپروائزر بھی سائن کرتے ہیں, سائن آف کرتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو, اپریزل فارم کو ایٹ دس پوائنٹ. اور ان تمام سائن آف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس فارم کو اچھی طرح پڑھا ہے, انہوں نے دیکھا ہے اور انہوں نے اس فارم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, تمام کانٹینٹس آف دا فارم کو. میجر کمپوننٹس آف اپریزل فارمز کیا ہوتے ہیں ابھی ہم نے ڈسکس کیے ڈیٹیل میں, اس کو ہم ایک دفعہ سمرائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں ابھی تک ڈسکس کی ریگارڈنگ کمپوننٹس آف اپریزل فارمز. بیسک امپلائی انفارمیشن, یعنی کہ ایک امپلائی سے ریلیٹڈ بنیادی معلومات. اکاؤنٹیبلٹیز, آبجیکٹیوز اور اسٹینڈرڈس, یعنی کہ ایک امپلائی نے کیا اکاؤنٹیبلٹیز, اسٹینڈرڈس اور وہ کون سے اکاؤنٹیبلٹیز, آبجیکٹیوز اور اسٹینڈرڈس تھے جن کے انگیزڈ ایک امپلائی کو اپریز کیا گیا ہے, اس کی پرفارمنس کو معیار کیا گیا. کمپیٹنسیز اور انڈیکیٹرز, وہ کون سے کمپیٹنسیز اور انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ایک امپلائی سے ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے, ایک امپلائی کی پرفارمنس میں نوٹ کیے جا رہے تھے. میجر اچیومنٹس اینڈ کنٹریبیوشنز, میجر اچیومنٹس اور کنٹریبیوشن امپلائی کی کیا ہیں ڈیورنگ دا پیریڈ. ڈیولپمنٹل اچیومنٹس, ڈیولپمنٹل اچیومنٹس ایک امپلائی کی کیا تھی, یہ ایک سیپریٹ فارم میں بھی انکلوڈ کی جا سکتی ہیں اور اس میں بھی ایک ہی فارم میں شامل بھی کی جا سکتی ہیں. ڈیولپمنٹل نیڈز, پلانز اینڈ گولز امپلائی سے ریلیٹڈ کیا تھے, یعنی کہ ایک امپلائی نے ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ریویو پیریڈ اپنے مینیجر کے ساتھ کون سے ڈیولپمنٹل پلانز, نیڈز, پلانز اور گولز کو ڈسکس کیا تھا اور ایگری کیا تھا کہ اس پیریڈ میں وہ یہ تمام چیزیں کور کرے گا. اسٹیک ہولڈر انپٹ, ادر اسٹیک ہولڈرز یعنی کہ وہ اسٹیک ہولڈرز جو کہ امپلائی سے انٹریکٹ کرتے ہیں پروفیشنلی اور اس کو جانتے ہیں, اس کے کام کرنے کو جانتے ہیں, وہ اپنے کامنٹ اس پارٹ آف دی فارم, اس کمپوننٹ آف دا فارم میں درج کرتے ہیں. امپلائی کامنٹس آتے ہیں اس جگہ پہ. سگنیچرز یعنی کہ سائن آف کیا جاتا ہے ان دا اینڈ, دا اپریزل فارم سائن آف کیا جاتا ہے آخر میں بائی دا
rater, the rater's supervisor, and by the employee. And it shows that they all have seen and discussed the contents of the form in detail. Now we will discuss an example of appraisal form. ایک appraisal form کو ہم ڈسکس کریں گے, اور یہ جو ہم نے ابھی تمام چیزیں پہلے کور کی کمپوننٹس آف دا فارم, ہم اس فارم کے اندر ان تمام کمپوننٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آیا کہ یہ تمام کمپوننٹس جو ہم ایگزامپل میں اپریزل فارم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں موجود ہیں یا نہیں. پرفارمنس ریویو فارم. امپلائی نیم سب سے پہلے, ٹائٹل, مینیجر, وہ کون سا مینیجر ہے جو کہ اس کو اپریز کر رہا ہے اور اس فارم کو فل کر رہا ہے. امپلائی کا نام کیا ہے, امپلائی کا ٹائٹل کیا ہے, اس کی جاب ڈیزگنیشن کیا ہے, ڈیٹ آف اپریزل میٹنگ کیا ہے, یعنی کہ اپریزل میٹنگ کس تاریخ کو ہوئی. امپلائی پرفارمنس ریویوز امپروو امپلائی پرفارمنس. اینڈ ڈیولپمنٹ بائی انکریجنگ کمیونیکیشن, establishing performance expectations, identifying developmental needs, and setting goals to improve performance. Employee performance review employees کی پرفارمنس کو بہتر کرتا ہے, اس میں گیپس کو فل کرتا ہے, اور اس میں جتنی کمی ہوتی ہے پرفارمنس میں اور جتنی اس کے اندر بہتری آنی ہوتی ہے, امپلائی پرفارمنس ریویو ان تمام کمیوں کو دور کرتا ہے اور بہتریوں کو شامل کرتا ہے. اور ڈیولپمنٹ کرتا ہے ایک امپلائی کی بائی انکریجنگ, اس کو حوصلہ افزائی کر کے اس کی کمیونیکیشن کی, اس کے اسٹیبلشڈ پرفارمنس ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی تاکید کرتے ہیں, اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ڈیولپمنٹل نیڈز اینڈ سیٹنگ گولز ٹو امپروو پرفارمنس. یعنی کہ پرفارمنس ریویوز, یہ تمام چیزیں پرفارمنس ریویو کے اندر شامل ہوتی ہیں, اور یہ تمام کام پرفارمنس ریویو کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس پہ امپلائی کو اپنے آپ کے بارے میں زیادہ بہتر جاننے میں موقع ملتا ہے. اس کے مینیجرز, اس کے ادر اسٹیک ہولڈرز, وہ تمام اس کی پرفارمنس کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ تمام کامنٹس اس امپلائی کو بھی دکھائے جاتے ہیں, اور اس سے کامنٹس لیے جاتے ہیں کیا وہ ایگری کرتا ہے یا ڈس ایگری کرتا ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سال کے سٹارٹ میں یا ریویو پیریڈ کے سٹارٹ میں ایک امپلائی اور اس کے مینیجر کے درمیان طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ مینیجر اپنے امپلائی کو یہ بتا دیتا ہے کہ سال کے آخر میں یا ریویو پیریڈ جو ہے اس کے آخر میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے, اور ان چیزوں میں بہتری لانی ہوگی, ان چیزوں کی یہ آبجیکٹو ہیں جو کہ آپ نے میٹ کرنے ہیں, یہ ڈیولپمنٹل پلانز ہیں جو کہ آپ نے میٹ کرنے ہیں, فلفل کرنے ہیں, اور یہ آپ کی گیپس ہیں پرفارمنس میں, یہ آپ نے گیپس دور کرنے ہیں. یہ تمام چیزیں سال کے یا ریویو پیریڈ کے سٹارٹ میں ایگری ہو جاتی ہیں. پرفارمنس ریویوز آلسو پرووائڈ an ongoing record of employee performance, which is helpful for both the supervisor and the employee. Performance review اس کے علاوہ ایک آن گوئنگ ریکارڈ آف امپلائی پرفارمنس بھی دیتا ہے. یعنی کہ ایک آن گوئنگ امپلائی پرفارمنس ریکارڈ مل جاتا ہے جو کہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے سپروائزر اور امپلائی دونوں کے لیے. یعنی کہ ایک امپلائی پرفارمنس ریکارڈ ساتھ ساتھ اس پرفارمنس ریویوز کی وجہ سے بنتا جاتا ہے کہ ایئر 1 میں کیا پرفارمنس ریویو تھا, ایئر 2 میں اس میں کتنی بہتری آئی, ایئر 3 میں کیا چینجز آئے, اور اینڈ سو آن. اس طرح ایک امپلائی کا ریکارڈ, پرفارمنس ریکارڈ, آن گوئنگ پرفارمنس ریکارڈ بلڈ اپ ہو جاتا ہے, اور وہ ایک یوزفل انفارمیشن ہوتا ہے ریگارڈنگ امپلائی کہ ایک امپلائی نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اپنے اندر کیا کیا
چیزیں چینج کی، بہتر کی، کمیونیکیشن بہتر کی، ٹریننگ حاصل کر کے اپنے پرفارمنس گیپس کو دور کیا، اور ایک امپلائی جو ہے وہ ایک ویلیویبل ایسٹ بن جاتا ہے فار دا آرگنائزیشن. یوز دا فارم بلو ٹو لسٹ ایگزامپلز آف outstanding performance or achievements as well as areas of performance that need improvement. Please provide open comments on your employees' performance. Complete each section and list examples of performance where applicable. ابھی ہم ایک فارم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس فارم میں امپلائی کی پرفارمنس ریویو کیا جائے گا. اور ایک مینیجر سے اور ریٹر سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اوپن کومنٹس دے اپنے امپلائی کی پرفارمنس کے بارے میں. اگر کہیں کوئی ایگزامپل ریفرنس کوٹ کرنا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کا، یا پھر کوئی اسٹینڈرڈ مینشن کرنا ہے، تو وہ بھی مینشن کیا جا سکتا ہے کہ اس کے انگیسٹ آپ کی پرفارمنس کمپیریزن کی گئی ہے. نمبر 1، جاب ڈسکرپشن، کی ریسپانسبلٹیز، ریکوائرڈ ٹاسک. اس سیکشن میں جاب ڈسکرپشن مینشن کی جائے گی، کی ریسپانسبلٹیز آف امپلائیز کیا تھیں، اور وہ کون سے کام تھے جو کہ ایک امپلائی کے کرنے کے تھے. یہ تمام تینوں چیزیں اس پارٹ آف دی فارم میں اور اس پوائنٹ پہ مینشن کی جائیں گی. فار ایگزامپل، اگر ایک انڈیویجول اور امپلائی فائنینس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے ایز اے فائنینس سپروائزر، اور اس کی جاب ڈسکرپشن فائنینس سپروائزر کی ہے، اور وہ اس کی رسپانسبلٹیز میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ فورٹ نائٹلی رپورٹنگ کرے، مینجمنٹ رپورٹنگ، اور منتھلی فائنینشیل رپورٹنگ کرے ٹو دا مینجمنٹ. یہ اگر اس کی رسپانسبلٹی ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ریویو پیریڈ یہ چیک کیا جائے گا اور یہ ویریفائی کیا جائے گا کہ اس امپلائی نے فورٹ نائٹلی رپورٹنگ، مینجمنٹ رپورٹنگ اور منتھلی فائنینشیل رپورٹنگ کی یا نہیں، اور ان تمام چیزوں کو ریکارڈ سے چیک کیا جائے گا. اور اسی طرح اگر اس کے کوئی ریکوائرڈ ٹاسک تھے کہ اس فائنینس سپروائزر نے منتھلی ٹیکس ریٹرن سبمٹ کروانے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروانی ہے آن ٹائم، تو یہ ریکوائرڈ ٹاسک بھی اس نے فلفل کیے یا نہیں، اس کو بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ذریعے دیکھا جائے گا اور چیک اور ویریفائی کیا جائے گا. اور مینیجر یہاں پہ وہ تمام کامنٹس دے گا. نوٹ ایکسپیکٹڈ accomplishments versus actual accomplishments. Now on this part of the form, ایکسپیکٹڈ accomplishments اس کی مینشن کی جائیں گی کہ ایک امپلائی سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جس طرح کہ ہم نے پہلے فائنینس سپروائزر کی ایک ایگزامپل ڈسکس کی، تو ایک فائنینس سپروائزر سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ ریکوائرڈ ٹاسک جو ہیں ٹیکس ریٹرنس، ود ہولڈنگ ٹیکس اسٹیٹمنٹس اور منتھلی اسٹیٹمنٹس ٹیکس سے ریلیٹڈ ٹائم پہ سبمٹ کروائے گا، فائنل سیٹلمنٹس کو ایکوریٹلی پروسیس کرے گا، ایکوریٹلی مینٹین کرے گا لیجر جنرل. یہ اگر تمام چیزیں اس امپلائی سے فائنینس سپروائزر سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھیں تو یہاں پہ مینشن ہوں گی، اور اس کے انگیسٹ کہ ایکچولی اس امپلائی نے کیا کیا پرفارم ڈیورنگ دا ایئر، اس کو یہاں پہ مینشن کیا جائے گا کہ آیا اس نے منتھلی ریٹرن سبمٹ کروایا یا نہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے ود ان دا اسپیسیفک پیریڈ آف ڈیڈکشن جمع کروایا یا نہیں، اور ٹیکس چلانز اس کے انگیسٹ امپلائیز کو، کسٹمرس کو، اور ان تمام پرسنل کو، اسٹیک ہولڈرس کو جن کا ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے، انہیں پرووائڈ کیا یا نہیں. یہ تمام چیزیں اس جگہ پہ مینشن کی جائیں گی، یعنی کہ ایکسپیکٹڈ ورسز ایکچوئل ریزلٹس. نمبر 3، list the areas where the employee developed in ways enabling him or her to take on additional responsibilities or be eligible for high profile assignments. اس پارٹ آف دا فارم میں یہ کٹ کر دیجیے گا، اس پارٹ آف دا فارم میں یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں گی
وہ ایریاز ڈسکس کیے جائیں گے جہاں پہ امپلائی نے ڈیولپ کیے وہ طریقے enabling him or her to take on additional responsibility کہ جس کے ذریعے وہ additional responsibility لے اور be eligible for high profile assignment اور وہ eligible بن جائے for high profile assignment کے. یعنی کہ اگر ایک امپلائی نے اپنے آپ کو اس طرح پالش کیا اور اس طرح گروم کیا کہ اس کے اندر وہ کیپیبلٹیز آ گئیں کہ اسے کوئی بھی کسی قسم کی ہائی پروفائل اسائنمنٹ دی جا سکے بائی دا ہائر مینجمنٹ، اگر وہ یہاں پہ دی گئی تو وہ تمام ایریاز جو کہ امپلائی نے بلڈ اپ کیے اپنے اندر، ڈیولپ کیے اپنے آپ کو، گروم کیے، وہ تمام ایریاز جو ہیں یہاں پہ لسٹ کیے جائیں گے. یعنی کہ اگر امپلائی نے اپنے انالیسس اسکل کو بہت بہتر کیا، اگر اس نے اپنے کمیونیکیشن اسکل کو بہت بہتر کیا جس کے بعد اسے کوئی ہائی پروفائل اسائنمنٹ ریلیٹنگ ٹو کمیونیکیشن، ریلیٹنگ ٹو انالیسس، تو یہ تمام ایریاز اس امپلائی سے ریلیٹڈ یہاں پہ ڈسکس کیے جائیں گے، مینشن کیے جائیں گے. ایریاز آف ڈیولپمنٹ فار اپ کمنگ کوارٹر، دیٹ از کمیونیکیشن اسکل، ٹیم ورک، پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلس، بجٹنگ اینڈ ایکسپیرئنس. یہاں پہ وہ تمام ایریاز مینشن کیے جائیں گے جن میں ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے ان دا فیوچر. یعنی کہ جس میں کمیونیکیشن اسکل ہو سکتے ہیں کہ امپلائی اپنے کمیونیکیشن اسکلس کو بہتر بنائے. ٹیم ورک سے ریلیٹڈ ایریاز ہو سکتے ہیں کہ ٹیم ورک کو بہتر سے بہتر کیا جائے، کیونکہ ایک انڈیویجول کبھی بھی آرگنائزیشنل گول اچیو نہیں کر سکتا until and unless a team of individuals, team of employees work for the same purpose. اسی طرح پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلز امپلائیز نے امپروو کیے یا نہیں، انہوں نے اپنے بجٹنگ جو ایکسپیرینس ہے وہ مینشن کریں اور اس کے انگیسٹ یہاں پہ اپ کمنگ کوارٹر کے لیے کیا ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز تھیں وہ مینشن کی جائیں. گولز فار اپ کمنگ کوارٹر، پلیز لسٹ SMART: specific, measurable, achievable. R stands for reachable and T stands for بھول گیا، یہاں کٹ کر دیجیے گا. گولز فار دا اپ کمنگ کوارٹر، اس پارٹ آف دا فارم میں وہ تمام گولز جو کہ اپ کمنگ کوارٹر سے ریلیٹڈ فکس کیے جاتے ہیں، اسٹیبلش کیے جاتے ہیں، وہ یہاں پہ مینشن کیے جائیں گے کہ وہ کون سے گولز ہیں جو کہ اپ کمنگ کوارٹر سے ریلیٹڈ ہیں اور ایک امپلائی نے حاصل کرنے ہیں. پلیز سرکل دا نمبر بلو دیٹ بیسٹ ڈسکرائبس دا امپلائیز پرفارمنس ان دا فالوئنگ ایریاز. ایریا آف کنسنٹریشنز، اس ٹیبلر فارم میں ہم وہ تمام ایریاز ڈسکس کریں گے اور امپلائی پرفارمنس کو بیان کیا جائے گا اور ریٹ کیا جائے گا ان نمبر فارم، یعنی کہ نمبرز کی فارم میں. امپلائیز پلیز سرکل دا نمبر بلو، یہ کٹ کر دیجیے گا. پلیز سرکل دا نمبر بلو دیٹ بیسٹ ڈسکرائبس دا امپلائیز پرفارمنس ان دا فالوئنگ ایریاز. اس ٹیبولر فارم میں ریٹر سے ریکوائر کیا جا رہا ہے کہ وہ ریٹ کرے امپلائی آن بائی سرکلنگ دا نمبر، یعنی کہ یہاں پہ نمبرنگ کی گئی ہے فرام 1 to 5، جو شو کر رہا ہے 1 پہ کہ ڈیڈ ناٹ میٹ ایکسپیکٹیشن، 2 شو کر رہا ہے اچیوڈ موسٹ ایکسپیکٹیشن، 3 شو کر رہا ہے اچیوڈ ایکسپیکٹیشنز، 4 شو کر رہا ہے اچیوڈ ایکسپیکٹیشنز اینڈ exceeded on a few. 5th مینشن کر رہا ہے significantly exceeded expectations. یہ 1 to 5 کی جو ریٹنگ ہے یہ ایک امپلائی کی ریٹنگ کو شو کرے گی. اور اس میں ایریا آف کنسنٹریشن جو ہے نمبر 1 ٹیم ورک. ٹیم ورک سے ریلیٹڈ ایک امپلائی کو ریٹ کیا جائے گا کہ آیا کہ اس نے ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں کر سکا، یا اس نے بہت سی ایکسپیکٹیشن میٹ کر لی، یا وہ میٹ کر گیا ایکسپیکٹیشن کو، یا اس نے
میٹ بھی کہیں اور اس سے بہتر کیا, یا اس نے سگنیفیکنٹلی ایکسیڈیڈ ایکسپیکٹیشن, یعنی کہ وہ اپنے مینیجر کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ اچیومنٹ کر گیا. ٹیم ورک کو اس 1 to 5 کی ریٹنگ میں ریٹ کیا جائے گا ریلیٹنگ ٹو این امپلائی, اور پھر لیڈرشپ کو اسی طرح ریٹ کیا جائے گا, بزنس ایکیومن کو اسی طرح ریٹ کیا جائے گا, کسٹمر سروس کو ریٹ کیا جائے گا, اینڈ دین پروجیکٹ مینجمنٹ کو ریٹ کیا جائے گا, اور پھر ان تمام ریٹنگز میں سے ایوریج پرفارمنس اسکور کو ایکسٹریکٹ کیا جائے گا. اس کے بعد سائن آف کا مرحلہ ہے, لاسٹ پورشن جو کہ امپلائی یوز کے لیے ہے, جس میں مینیجر سگنیچر کرے گا, ڈیٹ ڈالے گا, امپلائی سگنیچر کرے گا, ڈیٹ ڈالے گا, اور پلیز پرووائڈ کامنٹس اینڈ ایگزامپلز آف بیہیویئر ٹو ڈسکرائب یور پرفارمنس ان دا پاسٹ کوارٹر. یہاں پہ امپلائی اپنی بیہیویئر اور اپنے کامنٹس کو مینشن کرے گا. ایگزامپل نمبر 1, appraisal form evaluation. Following the generic form. First, the form asks the employee's basic information. The second, while the form asks the manager to list the expected versus actual accountabilities. Third, the form includes 5 competencies, but does not include definition of competencies. It also does not list the indicators. The form does not include space to list major achievements, developmental needs, and employee comments. اس فارم میں انکلوڈ نہیں کیا جاتا کہ لسٹ کیا جائے میجر اچیومنٹس کو, ڈیولپمنٹل نیڈز اور امپلائی کمنٹس. دا فارم ڈز ناٹ سالیسٹ انفارمیشن فرام آل ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس. جو فارم ہے وہ تمام ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر سے انفارمیشن جمع نہیں کرتا. دی فالوئنگ ٹیبل سمرائزز which of the components are present. Basic employee information, accountabilities, objectives, standards, competencies and indicators. اب وہ تمام میجر کمپوننٹس آف اپریزل فارم جو کہ ہم نے ابھی پڑھے ہیں, ایک فارم کے ایگزامپل میں بھی ہم نے ڈسکس کیا, وہ تمام یہاں پہ لسٹ کیے گئے. بیسک امپلائی انفارمیشن, اکاؤنٹیبلٹی, آبجیکٹو, اسٹینڈرڈس, کمپیٹنس اینڈ انڈیکیٹرس, میجر اچیومنٹس اینڈ کنٹریبیوشنس, ڈیولپمنٹل اچیومنٹس, developmental needs, plans and goals, stakeholder input, employee comments, signatures. یہ تمام میجر کامنٹس ہیں جو کہ ایک اپریزل فارم میں شامل ہوتے ہیں. ایگزامپل نمبر 2, اپریزل فارم. امپلائی پرفارمنس اپریزل. امپلائی نیم, ڈپارٹمنٹ, ڈیٹ آف ہائر, ڈیٹ آف پرفارمنس ریویو. اب اس فارم میں ایک امپلائی سے ریلیٹڈ بیسک انفارمیشن دی گئی ہے کہ امپلائی نیم آپ شامل کریں, ڈپارٹمنٹ, ڈیٹ آف ہائر کیا تھی, ڈیٹ آف پرفارمنس ریویو اسے مینشن کریں, اور پھر ریٹنگز مینشن کی گئی ہیں. پلیز ریٹ دا امپلائی آن دا فالوئنگ فیکٹرز. ناؤ یہ اسی قسم کی ریٹنگ ہے جو کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک فارم میں فارم کے ایگزامپل میں ہم نے ڈسکس کی, جس میں فرام 1 to 5 ریٹنگ تھی, اور ایک ریٹر سے ریکوائرڈ کیا گیا تھا کہ وہ انسرکل کر دے ریٹنگ کو جو کہ امپلائی سے ریلیٹڈ ہو. ایریا آف کنسنٹریشن جو یہاں پہ ہے اس ٹیبل میں وہ بھی یہ ہے فلیکسیبلٹی, کہ امپلائی کتنا فلیکسیبل تھا اپنے ایٹیٹیوڈ میں, اپنے بیہیویئر میں, اور یہ ریٹنگ 1 سے 5 تک ہے کہ 1 پہ ڈڈ ناٹ میٹ ایکسپیکٹیشن, کہ اس کی فلیکسیبلٹی ڈڈ ناٹ میٹ دا ایکسپیکٹیشن آف دا مینیجر اور دا سپروائزر, اور اچیوڈ موسٹ ایکسپیکٹیشنس, یا پھر اچیوڈ ایکسپیکٹیشنس, یا پھر اچیوڈ ایکسپیکٹیشنس اینڈ ایکسیڈیڈ آن اے فیو, یا پھر ان دا اینڈ significantly exceeded expectations. ٹیم ورک ایک امپلائی کا کیسا تھا, اس کو بھی ریٹ کیا جائے گا فرام 1 to 5. اورل کمیونیکیشن اسکلز ایک امپلائی کے کیسے تھے, اس کو بھی ریٹ کیا جائے گا. ریٹن کمیونیکیشن اسکل کیسی تھی ایک امپلائیز کی. انیشیٹو کیسا تھا ایک امپلائی میں, کیا وہ خود انیشیٹ کرتا ہے کسی کام کے لیے اور کوئی کام کے لیے والنٹیئر کرتا ہے اپنے آپ کو. ڈیسیژن میکنگ اسکلز کیا تھے ایک امپلائی میں. جاب نالج کیا تھا ایک امپلائی کو ریلیٹنگ ٹو دا جاب کوسچن. کوالٹی آف ورک ایک امپلائی کا کیسا تھا,
اس کو ریٹ کیا جائے گا فرام 1 to 5. اور پروڈکٹیوٹی کیا تھی ایک امپلائی کی, اس کو بھی ریٹ کیا جائے گا فرام 1 to 5. And in the end, total points will be calculated. Now, in the second page, on the second page of the example of appraisal form, now we see a table in which the level of performance, description of performance, and the increase is mentioned. Unsatisfactory. The points are from 0 to 15. یعنی کہ لیول آف پرفارمنس کیا ایک امپلائی کا انسیٹسفیکٹری تھا. Did not meet responsibilities associated with position placed on personal improvement performance plan. یعنی کہ امپلائی نے رسپانسبلٹیز کو میٹ نہیں کیا جو کہ پوزیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی. Then needs improvement. 16 to 31 points. Met main responsibilities but did not fulfill all responsibilities. Inconsistent level of performance across task. Fulfills responsibilities. 32 to 37 points. Fulfilled all key responsibilities. تمام اہم ذمہ داریوں کو فلفل کر دیا گیا. Consistently performed to establish work standards. اور لگاتار پرفارمنس دی گئی ٹو اسٹیبلش ورک اسٹینڈرڈس. اس کی بھی ریٹنگ جو ہے وہ انکریز ٹرینڈ شو کرنا ہوگا. فار ایگزامپل اگر انکریزنگ ٹرینڈ ہے یا نہیں, جس طرح یہاں پہ 3 to 4% دیا گیا ہے. ایکسیڈز رسپانسبلٹیز 38 to 48 پوائنٹ. فلفلڈ کی رسپانسبلٹیز اینڈ ٹک آن مور اینڈ completed additional responsibilities. Consistently a high performer. تمام کی رسپانسبلٹیز کو فلفل کیا گیا اور مور ٹک آن مور اور زیادہ سے زیادہ کام کیا اور completed additional اور زیادہ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز کو فلفل کیا اور کنسسٹنٹلی ایک ہائی پرفارمر رہا. The increase is from 4 to 5%. Far exceeds responsibilities. Far exceeded the job responsibilities in all areas and took charge of major projects. Consistent high performer and expert at position. And the increase is 5 to 6%. یہ ٹیبلر فارم میں لیول آف پرفارمنس اور ڈسکرپشن آف پرفارمنس کو شو کر رہا ہے, اور ریٹر جو ہے وہ یہاں پہ ایک امپلائی کی پرفارمنس کی ریٹنگ کرے گا آن دا بیسس آف لیول آف پرفارمنس. دین کمز امپلائی اسٹرینگس / ایریاز آف ایکسپرٹیز. یہاں پہ وہ تمام اسٹرینگس اور ایریاز آف ایکسپرٹیز ایک امپلائیز کی جو اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں تمام کی تمام مینشن کیے جائیں گے. دین کمز ڈیولپمنٹل ایریاز. وہ تمام ایریاز جہاں کے ڈیولپمنٹل ایفرٹ کی ضرورت ہے اور ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہیں ایریاز, وہ تمام ادھر مینشن کیے جائیں گے. گولز فار اپ کمنگ ایئر ان ریلیشن ٹو جاب ریسپانسبلٹیز اینڈ ڈیولپمنٹل ایریاز. اگلے سال کے لیے, آئندہ سال کے لیے جاب ریسپانسبلٹیز اور ڈیولپمنٹ ایریاز کون سے ہیں وہ اس جگہ پہ لسٹ کیے جائیں گے. امپلائی کومنٹس. یہاں اس ایریا آف دا اپریزل فارم میں امپلائی کے کومنٹ کو مینشن کیا جائے گا اور پھر ایک امپلائی اس کو سائن آف کرے گا, ریویور اس کو ریویو کرے گا اور دونوں اپنے اپنے سائن آف کی ڈیٹ ڈال دیں گے. ایگزامپل نمبر 2, اپریزل فارمس. Second example is similar to the first example. This form has a section for basic employee information, developmental areas, goals and employee comments. اس سیکشن میں بیسک امپلائی انفارمیشن, ڈیولپمنٹل ایریاز, گولز اور امپلائی کے کمنٹس دیے جائیں گے. This form does not include a list of employees' accountabilities, objectives and standards. The competencies needed for the position are listed.
but not the behavioral indicators to look for to evaluate the presence of the competency. Furthermore, unlike the previous example, the employee's developmental and major achievements are not acknowledged. And finally, again, stakeholders are not asked for their input. The following components are present: basic employee information, accountabilities, objectives and standards, competencies and indicators, major achievements and contributions, developmental achievements, developmental need, plan, goals, stakeholder input, employee comments, and in the last, all the persons sign off, yani ki signatures. Now we will discuss characteristics of appraisal form. In some cases, a form may emphasize competencies and ignore results. This would be the case if the system adopted a behavior as opposed to results approach to measure performance. यानी कि ये उस वक्त होगा जब behavior approach का adopt किया जाए results approach के अलावा की बजाय. In others, the form may emphasize developmental issues and minimize or completely ignore both behaviors and results. और दूसरी जगह पे form emphasize करता है developmental issues को और minimize कर देता है और completely ignore कर देता है behaviors को और results को. One size does not fit all, and different components are appropriate based on purpose of the appraisal. In spite of large variability in terms of format and components, there are certain desirable features that make appraisal forms particularly effective. Simplicity. Forms must be easy to understand, easy to administer, quick to complete, clear and concise. کہ جو نمبر 1 کریکٹرسٹک ہم ایک فارم سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک گڈ اپریزل فارم وہ کیا ہوگی کہ وہ سمپل ہو, کہ اٹ شوڈ بی سمپل ٹو انڈرسٹینڈ, اٹ شوڈ بی ایزی ٹو ایڈمنسٹر, وہ جلدی سے کمپلیٹ کیا جا سکے, وہ بالکل کلیئر ہو, آسان ہو, صاف ہو اور کنسائز ہو اور مختصر ہو مگر جامع ہو. Relevancy. Good forms include information related directly to tasks and responsibility of the job. Otherwise, they will be regarded as an administrative burden and not a tool for performance improvement. Relevancy ہونی چاہیے forms میں. Descriptiveness. Good forms require that the raters provide evidence of performance regardless of the performance level. ان کے جو گڈ فارمز ہوتے ہیں, اچھے فارمز ہوتے ہیں, کنسائز ہوتے ہیں, کلیئر ہوتے ہیں, سمپل ہوتے ہیں, وہ ریکوائر کرتے ہیں کریٹر سے کہ وہ ایویڈنس آف پرفارمنس دے ریگارڈلیس آف دا پرفارمنس لیول. Adaptability. Good forms allow managers in different functions and departments to adapt them to their particular needs and situations. جو بہترین فارمز ہوتے ہیں, گڈ فارمز ہوتے ہیں, وہ الاؤ کرتے ہیں مینیجرس کو ڈفرینٹ فنکشنز میں اور ڈپارٹمنٹس میں کہ وہ اپنی پرٹیکولر ضرورت اور سچویشن کے مطابق فارمز کو اڈیپٹ کر لیں, یعنی کہ ان کو کسٹمائز کر لیں. Comprehensiveness. Good forms include all the major areas of performance. تمام میجر ایریاز آف پرفارمنس انکلوڈ کیے جاتے ہیں اس فارم میں فار اے پرٹیکولر پوزیشن فار دا انٹائر ریویو پیریڈ, ایک پرٹیکولر پوزیشن کے لیے تمام ریویو پیریڈ کے لیے. ڈیفینیشنل کلیئرٹی. ڈیزائربل کمپیٹنسیز اینڈ ریزلٹس آر کلیئر defined for all raters so that everyone evaluates the same attributes. ان تمام فارمز میں ڈیفینیشنل کلیئرٹی موجود ہوتی ہے جو بہترین فارمز ہوتے ہیں. Communication. The meaning of each components of the form must be successfully communicated to all people
particularly in the evaluation process. ہر کمپوننٹ کا مطلب آف دا فارم سکسیزفلی کمیونیکیٹ کر دیا جائے ٹو آل پیپل، تمام لوگوں کو، پرٹیکولرلی خاص طور پہ انہیں جو کہ ایویلیویشن پروسیس میں شامل ہوں. ٹائم اورینٹیشن، گڈ فارمز ہیلپ کلیئرفائی ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ پرفارمنس، وہ کلیئرفائی کرتے ہیں ایکسپیکٹیشن اباؤٹ پرفارمنس. دے ایڈریس ناٹ اونلی دا پاسٹ بٹ آلسو دی فیوچر پرفارمنس، اور پاسٹ کے علاوہ فیوچر پرفارمنس کو بھی مینشن کرتے ہیں. ڈیزائربل فیچرز آف آل اپریزل فارمز، وہ تمام ڈیزائربل فیچر جو اپریزل فارمز میں ہونے چاہیے وہ ابھی ہم نے ڈسکس کیے، ان کو ہم ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں کہ دے شوڈ بی سمپلسٹی ان دا اپریزل فارم، ریلیونسی، ڈسکرپٹیونیس، اڈیپٹیبلٹی، کمپریہنسونیس، ڈیفینیشنل کلیئرٹی، کمیونیکیشن، ٹائم اورینٹیشن. یہ تمام چیزیں ایک یہ تمام ڈیزائربل فیچر ہیں جو کہ ایک اپریزل فارم میں ہونے چاہیے. ایگزامپل نمبر 1 میں ہم نے جو فارم ڈسکس کیا تھا اس میں سمپلسٹی، یہ تمام ڈیزائربل فیچر تھے کہ سمپل، ریلیونٹ، ڈسکرپٹیو، اڈیپٹیبل، کمپریہنسو تھا، ڈیفینیشنل کلیئرٹی، کمیونیکیشن، ٹائم اورینٹیشن تھی. ایگزامپل نمبر 2 میں سمپلسٹی تھی، ریلیونسی نہیں تھی، ڈسکرپٹیونیس نہیں تھی، اڈیپٹیبل تھا، کمپریہنسو نہیں تھا، ڈیفینیشن کلیئرٹی نہیں تھی، کمیونیکیشن نہیں تھی، ٹائم اورینٹیشن نہیں تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے لیکچر میں کور کیا اس کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں تاکہ ہم ایک دفعہ ذہن نشین ہو جائے. آج ہم نے ڈسکس کیا کمپوننٹس آف پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس، گیدرنگ پرفارمنس انفارمیشن، اپریزل فارم ڈسکس کیا، کمپوننٹس آف اپریزل فارم کو ہم نے ڈسکس کیا، پھر ایگزامپلز ہم نے ڈسکس کی، کریکٹرسٹک ڈسکس کی اپریزل فارم کی، اور ان دا اینڈ ڈیزائربل فیچرز آف اپریزل فارم. آئی ایکسپیکٹ کہ آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس.